بعض مرتبہ تاریخی رقیق باتوں کو لے کر کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد حضرات اہل بیت کرام علیہ مردوان کے افراد کی زندگیاں اچھی نہ گزری، تو کیا حقیقت حضرت اور کیا افسانہ؟ حافظ صاحب جی عرض گزار ہوں، ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، سوال آپ نے کر دیا۔ میں نے ایک صاحب کو سنا جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ منورہ میں 5 مرلے کا تھا، جی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام لیا انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے قلعے دیکھے جائیں تو 40 ایکڑ کے تھے۔ اور ایک کو میں نے سنا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 2 بندے بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جو سوال کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی نوعیت کا فراڈ ہوتا ہے، اور جو آگے سے جواب دیا جاتا ہے وہ بھی اپنی نوعیت کا فراڈ ہوتا ہے۔ اللہ یعنی 2 فراڈیے مل کے آگے بات بھی فراڈ پر، مکر فریب پر مشتمل ہے، اور آگے تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ دین ہے جو ہم تمہارے سامنے کسی بیان کو کر رہے جواب ہیں۔ دہ نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ساری کی ساری بات ٹوٹل جو ہے وہ دھوکہ دہی پر مبنی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک تعلق کوئی نہیں۔ اللہ، اور ایک جملہ میں اور کہوں، یہ ایک پروفیسر صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر آن ریکارڈ یہ جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، جتنا اللہ نے ان کو قامت عطا فرمائی ہے علم میں، عمل میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کی شخصیت پر ایسا کام نہیں ہوا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ نے عرب لٹریچر پڑھا ہے اہل بیت کے بارے میں؟ پہلے سوال کے جواب میں نے صرف قرآن حدیث کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد آگے جس وقت ہم آتے ہیں، چلیں تاریخ پر آ جائیے، اور خاص طور پہ اہل بیت کرام کی شخصیات پر جو لٹریچر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے؟ اور یقیناً آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ عربی زبان میں ہے، اور عرب زبان سے آپ نابلد ہیں، نا آشنا ہیں، آپ کو آتی نہیں۔ تو سوال صرف میرا اتنا ہے، آپ اپنی عاجزی کا اظہار کیوں نہیں کہتے، اپنے قصور کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ میں نہیں پڑھ سکا؟ یہ ابھی بالفرض میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے۔ اب اس کتاب کو میں سارا بیان کرنا چاہوں تو حافظ صاحب اس پروگرام کا وقت بھی گیا، 2-4 پروگرام اور بھی ساتھ رکھیے، وہ بھی سارے کے سارے جائیں گے۔ ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ان کے ساتھ رہا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو میری عقل میں آ رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ پڑھ کے وہ بھی بیان کروں گا، تو شاید ہو سکتا ہے وقت ہی نہ گزرے۔ تو لوگوں کو چاہیے وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اور ایک بات کا جواب اور بھی عرض کر دوں، یہ کسی نے کہا تھا کہ اہل سنت کے ہاں اہل بیت کی شان چھپائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک بندہ بیٹھ گیا، اس کا سوال بھی ویسا ہی ہے، تعجب پر مبنی ہے، اور آگے سے جواب بھی ویسا ہی تعجب پر۔ کہنے لگا کہ سنا ہے آپ اہل سنت میں سے ہیں، تو اہل سنت میں اہل بیت کی شان چھپائی جاتی ہے؟ میں کہوں گا بحمد اللہ تعالی اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کا جو پرچار اہل سنت نے کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں تک جا بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی فکر بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جو اہل سنت نے جو ہے وہ حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعریف پر کام کیا۔ اب ایک جملہ میں عرض کروں، آپ نے کہا کہ یعنی سوال کے نتیجے میں جو لوگوں کی فکر ہے کہ تاریخ پر کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ 5 مرلے کا مکان تھا، احوال اچھے نہیں گزرے، تو میں کہوں گا صرف اتنی بات سمجھائیے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت امام زین العابدین کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے، سیر و اعلام النبلاء میں ذہبی نے لکھا کہ مدینہ منورہ میں 100 خاندانوں کی کفالت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بتائے کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 100 فرد کی نہیں، 100 خاندانوں کی کفالت، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر کا راشن جو ہے وہ ان کے دروازے پر موجود ہوتا، اور اہل مدینہ کے 100 غریب خاندانوں میں سے کسی ایک فرد کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر راشن آتا کہاں سے ہے۔ اللہ معلوم کیسے ہوا؟ جس روز حضرت امام زین العابدین سیدنا امام سجاد رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اس دن راشن نہیں پہنچا، نمبر 1۔ اور دوسری بات، اس وقت معلوم ہوا جس وقت آپ کو غسل دے رہا تھا تو آپ کی پشت مبارک پر بوری اٹھانے کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بات آپ کے خادم کو بھی معلوم نہیں تھی کہ ان گھروں میں راشن جو جاتا ہے وہ حضرت امام سجاد پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 5 مرلے کے گھر کی جو غربت آپ اہل بیت کی دکھا رہے ہیں، آپ اہل بیت کی غربت نہیں دکھا رہے، آپ اہل بیت کو فقیر ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تعریف نہیں ہوتی کہ اہل بیت کا مکان 5 مرلے کا تھا تو بتائیے پھر ساتھ کس نے دینا تھا؟ یہ آپ اہل بیت کی فقیری ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزائن پر تصرف بخشا ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خزائن پر رب نے تصرف بخشا ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ یہی عاجزی کا اظہار کریں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ تعلق داری کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یعنی فقر اختیاری ان کا، یہ ان کی شان ہے۔ لہٰذا ان کو یہ کہنا کہ جی ان کا حال اچھا نہیں گزرا، یا فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ایسا ہوا، یہ یاد رکھیے گا، آزمائش جو ہے آزمائش آنا
ہر زمانے کے اندر ہر فرد کے ساتھ، اس میں اہل بیت کرام کی تخصیص نہیں، ہر فرد کے لیے کوئی نہ کوئی حاسد ایسا موجود ہوتا ہے جو اس سے حسد کرتا ہے اور اس کے بارے میں جو چاہتا ہے بکتا رہتا ہے. تو یہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے اگر حسد ہو جائے تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کی شان میں کوئی شاید کمی ہو گئی ہے، نہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آزمائی سب سے زیادہ ان پر لاگو فرماتا ہے جو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور محبوب ہوتے ہیں. یہ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ حضرات اہل بیت کرام کے احوال اچھے نہیں گزرے، حقیقت واقعیہ کے خلاف ہے، علمی طور پر دیکھا جائے، عملی طور پر دیکھا جائے، اعتقادی طور پر دیکھا جائے، مالی طور پر دیکھا جائے، گھر بار کی حیثیت میں دیکھا جائے، لباس کی حیثیت میں، خوبصورتی کی حیثیت میں، جمال میں، مال میں، کسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اہل بیت کو کمی نہیں عطا فرمائی. تو یہ تاریخ کے 2-4 لفظوں کو لے لینا اور وہاں سے یہ ثابت کرنا، لہٰذا ایسی ہلکی بات اور رقیق بات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے بارے میں تاریخ کی کتاب اٹھا کر اگر کو بندہ کرنا چاہے تو سامعین کو چاہیے، اس نے چلو لحاظ نہیں کیا تو تم تو لحاظ کرو اس بات کا، سامنے جو شخصیت ہے جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ اس جملے کے متحمل بھی ہیں کہ نہیں. لہٰذا اہل بیت کرام کے بارے میں ایسا تصور دینا اور رقیق لفظ لانا کہ ان کی شان ایسی تھی، ان کی عظمت ایسی تھی، یا ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ تاریخی الفاظ ہو سکتے ہیں، حقائق کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، ماں سوائے چند ایک چیزوں کے جن کے بارے میں احادیث مبارکہ نے بھی تصدیق کر دی ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، ان کے بارے میں حال احوال الگ ہے، ان کے جوابات اور معاملات سب الگ ہیں. یعنی واقعی مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ یار آپ کم سے کم جو اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے اس کا انداز تو دیکھ لیں. وہ اہل بیت اطہار کی اتنی عظیم قربانیوں کو یوں ظاہر کر رہا ہے کہ یہ انتہائی مجبور تھے، نعوذ باللہ، وہ انتہائی کمزور تھے. یعنی وہ بھی ان کے سامنے بھی یہ بات اگر کوئی کرے تو کہیں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، نہیں ہماری یہ عظیم قربانیاں یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہے، یقیناً وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ جو جتنا اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے، تو تم کیا پیش کر رہے ہو، نعوذ باللہ. یہ جو بے ادب لوگ جس طریقے سے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ ان عظیم ہستیوں کے ذکر کو، ان کی قربانیوں کو بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے شاہ صاحب. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا